ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں کیا کہ ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء الحق نے بنایا. بے غیرت ہیں، بے شرم ہے، کاذب ہے، جھوٹے ہیں، ان پہ لعنت لعنت لعنت. 1979 میں میسوری نے پاکستان کی وطن واپسی کا مظاہرہ قائد اعظم کے مزار کے باہر آتے کے باہر کیا. مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا، سمری ملٹری کورٹ میں میرا مقدمہ چلا. 9 مہینے 5 کروڑوں کی سزا جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی. میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے بے گناہ 9 مہینے کی سزا پوری کی، مگر میں فوج کے بریگیڈیئر کرنل میجر آتے رہے. 2 لائن لکھ دو، میں نے کس بات کی لکھ دوں میں؟ کہنے پھانسی ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے تو ہو جائے. جنرل ضیاء الحق ہی نے کراچی کا منصوبہ بنایا تھا، جس نے کہا تھا کراچی میں کینسر جڑوں تک پھیل گیا ہے، اس کا علاج کرنا ہوگا. وہ تو مر گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا کراچی میں قتل عام کرتا. یہ ایسے ہی اور جنرلوں کا انشاءاللہ شر ہوگا. اب آ جائیے، ایک اینکر پرسن نے بہت مشہور، ان کا نام ہے حامد میر، جن کو 3 گولیاں ٹھش 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 ماری. ان کے بھائی نے کہا ISI نے ماری ہیں. بعد میں پنجابی تھے نا، پنجابی مک مکا ہو گیا، ڈر گیا، فوج کی تعریف کر رہا ہے آج. اس حامد میر کے پروگرام میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ PSP جنرل راحیل شریف نے اپنی نگرانی میں بنوائی اور دیگر جنرلوں کو ہدایت دی، ان پہ ہولا ہاتھ رکھنا، یہ ہمارے بچے ہیں اپنے. جنرل راحیل شریف نہیں ہے، وہ شریر ہے، شریر. ریٹائر ہوا تو یمنیوں کو مارنے کے لیے، ایرانیوں کو مارنے کے لیے، شامیوں کو مارنے کے لیے سعودی عرب کا نوکر بن گیا. یہ شریر ہے، شرارت کرنے والا جنرل منحوس. اس پہ غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. میں ان جنرلوں سے مخاطب ہوں، فوج کے ان افسران سے مخاطب ہوں جن کو پاکستان سے محبت ہے اور جو چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے. اچھا، میں ایک سوال پوچھتا ہوں پاکستانیوں، پوچھوں پاکستانیوں پوچھوں اٹلی کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ اچھا چھوڑ دیجیے. برطانیہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ بیلجیم کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ پوری دنیا سے پوچھ لے، کسی کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن کسی جگہ پوچھ لے، اپنے پاکستانیوں سے پوچھیں یا غیر پاکستانیوں سے پوچھیں گے. پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ، جنرل راحیل شریف، جنرل پرویز مشرف، جنرل ضیاء الحق، فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل جائیہ خان، ان کے نام لیں گے. درست یا غلط؟ تو پھر اگر فوج کی مداخلت نہیں ہوتی تو پھر ان کے چیف بھائی، ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کا کام کیا ہے؟ کہتے ہیں الطاف حسین بھارت سے پیسہ لیتا تھا، لیتا ہے، بڑے ثبوت ہیں، فلاں ہیں، پتہ نہیں کیا الزامات لگا دیے. میں پوچھتا ہوں، ابھی 1 ہفتے پہلے DG رینجر سندھ میجر جنرل سعید 19 فوجیوں کے ساتھ بھارت گیا ناک رگڑنے وہاں پر کہ میں سندھ کا وہ ہوں، کیا ہوں، DG رینجر سندھ ہوں، سندھ کے بارڈر سے پلیز مت کھولنا، اگر حملہ کرو تو. معافیا مانگ کے آیا ہے. یہ ایجنٹ وہ ہے یا میں ہوں ایجنٹ؟ میں بھارت چلا جاؤں تو قیامت، عمران خان چلا جائے تو حب الوطنی، میں نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم سے ملاقات کروں تو غدار، عمران خان ملاقات کرے تو پاکستان کی محبت میں کی.
پاکستان کی بھلائی میں کی ہے. واہ واہ سبحان اللہ, کیا کیا حسن تکلم ہے, کیا انداز بیاں ہے, کیا واہ واہ سبحان اللہ. ان کو تو مطلب کیا کہوں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن آپ خود میرے پاکستانیوں آپ بتاؤ, میرے پنجابیوں تم بتاؤ نا, میں کیا غلط بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی, نواز شریف نے چوری کر لی, سپریم کورٹ, نیب اور الیکشن کمیشن یہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ آصف زرداری کے لاہور میں قلعہ نما بنگلے کہاں سے آئے, لاہور میں کیسے آئے, اسلام آباد میں کیسے آئے, پنڈی میں کیسے آئے, مری میں کیسے آئے, پشاور میں کیسے آئے, کراچی میں کیسے آئے, یہ کیوں نہیں پوچھ رہی نیب؟ نیب کیوں نہیں پوچھ رہی بنی گالا کی یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے آ گئی تیرے پاس, ایکڑوں پر مشتمل؟ عمران خان سے کیوں نہیں پوچھتی؟ کیسے پوچھے؟ آرمی پبلک اسکول میں مارنے والے طالبان تھے, ان کی سپرویژن کرنے والے پاکستانی فوج کے جرنیل تھے, افسران تھے, ISI کے افسران تھے, جنہوں نے قتل عام کروایا. اچھا چلو بھائی, یہ بھی غلط, اگر آپ کہتے ہیں کہ الزام ہے یہ غلط. اس کو کیسے انکار کرو گے کہ کاکول اکیڈمی میں اس کے دیوار کے ساتھ 6 سال تک دنیا کا سب سے بڑا وانٹڈ آدمی اسامہ بن لادن کو میں نے رکھا تھا 90 پہ, یا فوجیوں تم نے اپنی کاکول اکیڈمی میں چھپا کے رکھا تھا 6 سال تک؟ بولو, یہ لشکر طیبہ کیا ہے, جماعت الدعوہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو بڑی عوامی خدمت کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم نے کشمیر میں 1 سال تک زلزلہ جب آیا تھا سرحد میں اور کشمیر میں, ایم کیو ایم کے لوگوں نے خدمت کی ہے وہاں پر. جہاں فوجی نہیں جاتے تھے وہ ہمیں سامان دے دیتے تھے کہ یہ آپ اوپر دے دیجئے, ہم سے چڑھا نہیں جاتا, تودا گر جائے گا تو مر جائیں گے, خدا کی قسم. اب آپ کو ایک انٹرویو سنواتا ہوں. کس کا انٹرویو؟ آپ نے سنا ہوگا, ایک اور اینکر پرسن ہیں کامران خان, نون ISI کے آدمی ہیں, نون ملٹری کے آدمی ہیں, فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے پکے آدمی ہیں, ابھی سے نہیں ہے, میں بچپنے سے جانتا ہوں ان کو, یہ پکا فوج کا آدمی ہے. نیوز انٹیلیجنس سیل چلاتا تھا نا یہ پہلے نیوز میں, پھر یہ ISI کا بول ٹیلی ویژن بنا تو یہ اس میں چلا گیا. اس کی جب حرکات سامنے آئی تو وہاں سے استعفیٰ دے کے اب کہیں اور چلا گیا. لیکن حرکتیں تو وہی کرے گا نا جس کی تنخواہ لیتا ہے یہ. لیکن اس کے منہ سے بھی کیا نکلا ذرا سنیے. اس نے میجر جنرل محمد سعید DG رینجر سندھ کا انٹرویو لیا, ذرا سنیے آپ. حالیہ جو بیانات سامنے آئے ہیں, جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جو ایک ہیجان کی فضا پیدا ہوئی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ محترم میجر جنرل محمد سعید. اس کی بنیاد کی ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے جو صورتحال ہم پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے. اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے یہاں تک آئیں اس کے بعد, تو آپ اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی نیشنل پالیسی کا حصہ ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں, جب کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کراچی میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے سپٹمبر 2013 میں ابھی وہی ہیں. اگر کوئی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے آج سیاسی نمائندوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہے, تو وہ تو سپٹمبر 2013 میں بھی کر رہے تھے. اس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں یا میڈیا پہ کافی کچھ دنوں سے بات چل رہی ہے, اس کے بنیادی نکات دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جماعت کو ووٹ دینے ہیں یا اس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن اس طرح بنائیں. اس میں بنیادی نکات یہ ہیں کہ معاہدہ کریں گے کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا, کوئی وائلنس نہیں ہوگی, پرامن سیاست ہوگی. اور یہی ہمارا مقصد ہے, کیونکہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے اور وہ بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم سے آگے چلنا چاہتے ہیں, الگ الگ رہنا چاہتے ہیں, جیسے رہنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. ہماری طرف سے ریکوائرمنٹ ایک ہے جو کہ آج نہیں, جب سے کراچی آپریشن شروع ہوا ہے اور جب سے یہ 2 جماعتیں علیحدہ علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو فردن بھی, ان کو اجتماعی طور پر بھی یہی کہا گیا ہے
کہ آپ آپس میں اپنی سیاسی حالات اس پس منظر میں ضرور دیکھیں کہ جو ماضی میں کراچی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں کسی صورت ہونا چاہیے. ابھی جہاں تک بات ہے کہ یہ معاہدہ اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے کروایا ہے، تو کیا کوئی ان کو جی ایچ کیو میں بلایا گیا تھا یا جی ایچ کیو سے کوئی یہاں آیا تھا؟ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور لا انفورسمنٹ کے وہی نمائندے ہیں جو پچھلے چند سالوں سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. کوئی نئی شخصیت تو نہیں اس کے بیچ میں آئی. سن لیا آپ نے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ بس آپس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے سیاسی جماعتوں کو ملانا، بٹھانا، اٹھانا؟ اور تم بولتے ہو ہم نے نہیں کیا. خدا کی قسم، کبالو ٹولوں کے ساتھ جتنے